اسلام نکاح کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام نکاح کی ترغیب دیتا ہے، اسلام نکاح پر ابھارتا ہے، امیر غریب ہر کسی کو۔ اسلام کوئی معیارات قائم نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے بہت زیادہ شادی کرتے ہوئے مال دولت دیکھو بھی مت، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کر کے آگے بڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ان تین لوگوں میں سے ایک کون ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے شہوات کی حلال تکمیل کے لیے، حلال رستے سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، اللہ نے خود اپنے اوپر یہ چیز واجب کی ہے کہ میں ایسے بندے کی مدد کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے ایسا تو بہت مسئلہ تھا نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ کوئی کنوارا ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، نارملی تو شادیاں ہو جایا کرتی تھیں آزاد لوگوں کی۔ غلاموں کا مسئلہ ہوتا تھا کہ غلام جو ہے وہ ان کے مالک ان کا نکاح نہیں کراتے تھے، ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اس کا نکاح کرا دیں گے تو یہ سنبھال نہیں پائے گا اپنی فیملی کو، یا پھر جو پیسہ کمائے گا سب اپنی فیملی پہ خرچہ کرے گا تو مجھ کو کما کر کے کیا دے گا۔ تو عام طور پہ غلاموں کے نکاح کرنے میں پریشانیاں آتی تھی، ان کے مالک ان کی نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے۔ باقاعدہ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح لوگ ہیں، بیوہ عورتیں، ایسے مرد جن کی بیویوں کی وفات ہو چکی ہے، ان کا نکاح کراؤ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے جو نیک غلام ہیں، اسی طرح سے جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ان کا نکاح کرا دو۔ اب در یہی ہے کہ یہ تو غریب ہے، کیسے اس کا نکاح کرائیں؟ تو فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ غریب ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی اگر غریب بھی ہیں تو بہت زیادہ نکاح کرتے ہوئے مت دیکھو کہ مال ہے کہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین دے گا کہیں نہ کہیں۔ یعنی حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو غنا کو یعنی مالداری کو نکاح کے علاوہ کہیں اور تلاش کرے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے صرف نکاح ہے جس کے ساتھ غنا کا وعدہ کیا ہے، فرمایا نکاح کرو اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا۔ تم فقیر بھی ہوگی یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان کو مال و دولت سے نوازے گا۔ تو بہت زیادہ مال ہمارے یہاں پہ کیا ہوا ہے، ایک مالی بوجھ نوجوانوں کے کندھے پہ ڈال دیا گیا ہے، ایسا معیار الگ الگ علاقوں میں الگ الگ معیار ہے۔ میں اس طرف جاتا ہوں بہار وغیرہ کی طرف، وہاں کی جو نوجوان ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اگر آپ کا سرکار نوکری نہیں ہے تو کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں۔ اور ادھر ممبئی میں ہمارے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اگر اپنا خود کا گھر نہیں ہے تو گھر سے لڑکی کو جھوپڑ پٹی میں رہتی ہو وہ کرائے کے گھر پہ اس کا باپ اس کو لے کے رکھتا ہے، لیکن جب وہ شادی کرنے جاتا ہے تو وہ شرط لگا دیتا ہے کہ بھائی خود کا گھر ہونا چاہیے۔ یہ خود کا گھر ممبئی میں کتنا مشکل کام ہے، کہاں سے خود کا گھر لڑکے بیچارے فراہم کر پائیں گے؟ ہاں 40 50 لاکھ میں نارمل گھر ملتے ہیں ممبئی سے باہر، ایک نوجوان آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے اپنا خود کا فلیٹ خریدنا۔ ممبئی میں اتنے سارے لوگ کرائے پر رہ رہے ہیں، اگر آپ کی بچی کا شوہر ہے وہ بھی کرائے پر لے کر کے اگر رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو شادی کرو۔ ہر آدمی بول رہا ہے کہ نہیں خود کا گھر ہونا ضروری ہے۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طرح کے معیارات کی، اتنا کاروبار ہو تو اتنا پیسہ ہو، اتنی پراپرٹی ہو۔ ادھر یو پی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو کھیتی باڑی کی شرط ہے، اگر اتنے بیگھے کھیت ہوں گے تبھی نکاح کریں گے۔ ہاں یو پی والوں کا ایک الگ ہی مزاج ہے، ان کو کئی بیگھا کھیت چاہیے تب جا کر کے ان کی بیٹی کا نکاح کریں گے وہ۔ تو یہ مالی معیارات میں ٹھیک ہے، اتنا دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیسک جو آپ کی بیٹی کی لائف اسٹائل ہے، اتنا کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کو وہ لائف اسٹائل فراہم کر سکے۔ بھائی چولہا جلانے بھر کا تو کمانا چاہیے اس کو، اگر اتنا بھی نہیں کما رہا بالکل ناکارہ بیٹھا ہے تو آپ منع کر دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے معاویہ میں رشتہ بھیجا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما معاویہ فسألوک قوم، کہ معاویہ تو جو ہے وہ بہت غریب آدمی ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس کا معیار جانتے تھے اللہ کے رسول، اور ان کو سمجھ میں آیا کہ بھئی معاویہ اتنے غریب ہیں کہ وہ ابھی بیوی کو سنبھالنے اور ان کا خرچہ پورا کرنے کی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا منع کر دیا۔ تو اگر اتنا بھی لڑکا بالکل بے روزگار ہے، کچھ نہیں کما رہا ہے اور آپ منع کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن لڑکا اگر برسر روزگار ہے یا پوٹینشیل ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، محنت بھی ہے اور تعلیم یافتہ ہے، ایسا ہے کہ وہ پیسہ کما سکتا ہے،
تو اصل نہ پوٹینشیل دیکھنا چاہیے، اصل جائیداد نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ بہت مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ساری جائیداد دیکھ کر کے شادی کر دی، جائیداد جب بڑھ گئی تو لڑکے کے پاس کچھ نہیں بچا، اور ناکارہ تھا لڑکا، اور وہ بالکل زندگی بھر بوجھ بنا رہا اپنے سسرال والوں پہ۔ تو جائیداد دیکھنے کے بجائے بیسک پوٹینشیل آپ دیکھ لیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، لڑکی کی یہ ضرورت ہے، یہ آپ کی لائف اسٹائل ہے، ایسا لڑکی جی ہے، تو ایسے لڑکے سے شادی کریں جو اس کی بیسک ضرورتیں، جو اس کے کلاس کے اعتبار سے اس کی ضرورتیں ہیں۔ کلاس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایک اپر کلاس کے لوگوں کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ مڈل کلاس والوں کا شوق، اور لوور کلاس والوں کے لیے وہ عیاشی ہوتی ہے۔ تو ہر کلاس کی اپنی الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ جو آپ کی بچی کی کلاس ہے، جو اس کی لائف اسٹائل ہے، اس کی جو بیسک ضرورتیں ہیں، اگر شوہر اتنی کمائی کماتا ہے کہ ان کی ضرورتوں کی تکمیل کر سکتا ہے، اس کو کھانا پینا رہن سہن اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو فراہم کر سکتا ہے، تو نکاح کرا دے۔ اتنے اعلیٰ معیارات قائم مت کریں کہ مطلب ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکے کو پیر پہ کھڑا ہو جائے گا پھر اس کی شادی ہوگی، باپ نے الگ اس کی ذمہ داریاں کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے، باپ کا معیار الگ ہے، ماں کا معیار الگ ہے، لڑکی والوں کے الگ مطالبات ہیں، اس بیچارے کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرتے کرتے اس عمر میں پہنچا دیتے ہیں شادی کے وقت کہ وہ اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارہ میں نے دیکھا ہے، لڑکے نکاح کی عمر میں جب جا کر کے بیٹھو تو وہ لوگ بولتے ہیں لڑکا تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، لڑکا کہاں ہے؟ نکاح کی مجلس میں پہچان میں نہیں آتا کہ لڑکا کون ہے اس میں، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں، تو بتایا جاتا فلاں صاحب ہے جو لڑکا ہے، ان کے بال جھڑ چکے ہیں، پیٹ باہر نکل چکا ہے، اچھی خاصی عمر 30 35 سال کی عمر اس کی ہو گئی بیچارے کی، جو اس کی جو کریم عمر تھی اس عمر میں تو اس کو بیوی نہیں ملی، اس کی بیوی کو وہ نہیں ملا، بیوی نے اس کی زندگی کا جو اصل بہار کا دور تھا وہ تو دیکھا ہی نہیں۔ تو اتنا بوجھ مت ڈالیے سماج پر، بیسک دیکھیں کہ مالی حیثیت کیا ہے اور بیسک ضرورتیں آپ کی پوری کر سکتا ہے کہ نہیں، نکاح کرا دیں۔ جتنا آپ نکاح میں تاخیر کریں گے لڑکوں کے لڑکیوں کے، اتنا زیادہ معاشرے کے اندر زنا عام ہوگا۔ ہمارا معاشرہ تقوی والا معاشرہ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پہ ایک مسلمان نوجوان اس کے اندر اتنا تقوی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کھلے ہوئے زنا کے ماحول میں، جہاں ہر طرف فحاشی اور بدکاری کے راستے کھلے ہوئے، اور اس ماحول میں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گا، روزے رکھے گا۔ کتنے نوجوانوں کو آپ جانتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ روزے رکھتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا ایک بھی نوجوان کو کہ جو روزے رکھتا ہے اس لیے کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ معاشرے میں تقوی نہیں ہے۔ تقوی انسان کو بچاتا ہے فحاشی سے، زنا سے۔ جب تقوی والا معاشرہ نہیں ہے تو تقوی کے بعد ایک ہی چیز ہے جو انسان کی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے، اور وہ ہے نکاح۔ اس لیے آسان کریے معاشرے کے اندر نکاح کو، لڑکوں کے لیے بھی آسان بنائیے، لڑکیوں کے لیے بھی آسان بنائیے، الٹے سیدھے معیارات قائم مت کیجیے۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں پر زنا اور فحاشی عام ہو رہی ہے، وہاں آپ تقریریں کر یہ معاشرے کو زنا سے نہیں بچا سکتے، وہاں آپ کو عملی اقدامات بھی کرنے پڑیں گے۔ بھائی حدیثیں قرآن کی، آیتیں، یہ وعیدیں، یہ سب کن کے ہاں کارگر ہوتی ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ جو زنا کے خلاف وعیدیں ہیں اور زنا کرنے والوں کے لیے عذاب سنائے گئے ہیں، عذاب کی خبریں سنائی گئی ہیں، یہ ساری عذاب کی خبریں متقی لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ فاسق فاجر آدمی کو وعیدوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو نماز روزہ نہیں کر رہا ہے، زنا سے بھی بچنے کے لیے اس کو کیا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے؟ جب نماز روزے کے معاملے میں اللہ کا خوف نہیں تو زنا کے معاملے میں اللہ کا خوف کیوں ہوگا اس کو؟ نماز چھوڑنا تو زنا کرنے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے نا کہ شریعت کیا کرتی ہے، نکاح کو آسان کرتی ہے۔